آپ آپ کون ہیں؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا اور اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسکرینر پر پتکا۔ بے اختیار امڑتے ہوئے آنسو صاف کرتی ہوئے وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسو نے اس کا میک اپ کا ذرا خراب کر دیا تھا۔ وہ پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادکھلے بازوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی اور پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے پر اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوہ تسی اتھے ہو، یہ کورئیر والے نے دیا تھا تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ ایک بند لفافے کی طرح اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ پچھلے 7 سال سے طاہر فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے، جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا۔ پھر ان 7 برسوں میں اسے اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے بوکے کو بازوؤں اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو کی ایک سطر لکھی تھی۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے ڈرتی تھی اور کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کھلا گیٹ تھا، مہندی والی جگہ سے روشنی اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئیر کی مہر 1 روز پہلے کی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ جہان کے ساتھ پہلی بار بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا اور انچاہا رشتہ۔ وہ گھنٹہ پہلے پھر ولید اور اس کے والدین سے ملاقات ہوئی تھی۔ انچاہے رشتے بننے کے خوف سے یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن پہلے ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ اور وہ خوفزدہ سی کھڑی بار بار تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا انکل تو نہیں گئے؟ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگار میز پر رکھ دی۔ مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز میں موبائل پر اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقرر وقت ہونے کو تھا اور آج دادی بھائی کے بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی ست تیاریوں سے بھی واقف تھے۔ پورچ پورا خالی تھا۔ طاہر فرقان کے پوشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نکلے نہیں تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کریں یا طاہر فرقان کے گھر جا کے کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھ تھی، اندر جانے کو پلٹی تھی کہ کھلے گیٹ پر ہارن ہوا اور اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ حیا کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی لائٹس دھیمی ہوئی۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آنا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا تو پجامے کی چوڑیاں بمشکل باشت بھر ہی دکھائی دی تھی۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزاں کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پر گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو متعصب سی آگے آئی اور اسی انداز میں لیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعی میں پریشان تھی۔ اوہ تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور تو نہیں گئے ہوں گے؟ میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آجو بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مناز لغاری نے فوراً اپنی طرف دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تعجب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جانا تھا اور ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہوگی؟ جی میں شرعیہ میں لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں، یعنی کہ آپ اسلام وکیل ہیں۔ جی وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ انتہائی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ یہ تو شرعیہ لاء
کیسا سبجیکٹ ہے؟ میں لگا نے بات کرتے ہوئے آگے بڑھایا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک انجینئر ہوں۔ انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہوگی۔ مجھے شریعت شروع میں مشکل لگتی، بعد میں آتی ہوگی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا وہ خواہ مخواہ ان کے ساتھ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ہے بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے کے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کا جاب کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اناس کہہ رہی تھی کہ وہ اکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں یا وہ اس خوشحامی کا شکار ہے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہو ہاں میں ان کے سوالات کے جواب دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتی نظر آنے لگی۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ اسی پر لگا رہی انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلی گئی اور میں ناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ ہائے سنیے، وہ جاننے ہی لگی تھی کہ وہ ابھی تک انڈر اسٹیئرنگ ویل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا، مگر یہ مناسب نہیں۔ مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ دو منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا، روشنی کا ایک کھوندا اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لہٹی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ متوجب سی اندر بیٹھ کی زندگی میں پہلی دفعہ یوں کسی لڑکی کے ساتھ تنہا بات کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھانکنے کی پابندی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی اور دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولی زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ گود میں رکھی ہاتھوں کی انگلیاں میں رو رہی تھی، عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پیچھے طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا، وہ گردن جھکائے کہنے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا اور ان سے ذرا بدظن ہے اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد دی کہ وہ سخت شوق کے عالم ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید۔ میں اس کے خواب دیکھے ہیں، ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور یکدم خاموشی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا اور اس کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا، حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولی نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے جائے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچا اور دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکے دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑے دیکھے بھاگے جا رہی تھی اور اسے ولید کے دروازہ کھل کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھی، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں پر شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر دیکھے بغیر بدحواس دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، گلی بند تھی۔ دی اینڈ۔ بے ساختہ پلٹی، بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، یا شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہو، مگر کیوں بھاگتی؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولی سامنے قدم چلتا آ رہا تھا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ندھار سی دیوار سے لگی، اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر سینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا سوٹ
کہلا گھاٹ اس کے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے. مجھے جانا تو اس کی آواز ابھرا گئی. پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا. کیسے جانا دوں پھر؟ تم نے ہاتھ تھوڑی نہ آنا ہے. وہ چلتے چلتے سے قدم کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا. دور لگے اسٹریپ پول کا بلب اب بھی اس کے پیچھے چھپ گیا تھا. پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. تو کیسی لڑکی ہوں؟ مجھے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے. تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی. اس کے بالکل سامنے رکا. پلیز. وہ ہولے ہولے ڈر رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ولید کو دھتکارتی. وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا. حیا نے سختی سے آنکھیں میچی. اس کا سر چکرانے لگا تھا. تب بھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کو کراہ کی. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا. اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آتا تھا. شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی سروز والا خواجہ سرار ڈولی. اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا. وہ ساکت سی اس کو دیکھ رہی تھی. ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا. 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا. اس کی سلور چمکیلی آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی. تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا. یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے. ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے بعد اس کے بال تھے. پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی. اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا اور بے اختیار کھانسی. مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی اور اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی. گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی. وہ اسے لے گیا اور پھر مخالف سمت میں مڑ گیا. سامنے ہی میرج رول کا پچھلا حصہ تھا. وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلی گیٹ تک آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا. حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گر سے ایک کھردرا توق ہٹا ہے. اسے پلٹ کر ٹپٹپاتی آنکھوں سے ڈولی کو دکھا. وہ ابھی تک لپیچے تلخ کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اسے لگا اب کبھی بول نہیں پائے گی. تب تک ڈولی نے اپنی گرفت کو لپٹا اور نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھالا. دوپٹہ اس کے سر پر آ ٹھہرا، پھر سر کی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پر ٹھلک گیا. ڈولی چپتی ہوئی نظر سے دیکھتا ہوا ایسا بولا، بے حیا. اس کے لہجے میں بچی سی تھی. وہ پلٹ گیا اور بھیگی آنکھوں سے دور جاتے دیکھتی رہی. نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کے قدموں میں آ گیا تھا تو وہ چونکی. پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا. ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا. وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پیچھے گیٹ کی طرف بڑھ گئی. ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف گئی اور اپنا حلیہ درست کیا. رونے سے کاجل بہہ گیا تھا اور بال بھی بکھرے تھے. موبائل اس چھوٹی سی کلچ میں تھا جو اس نے سارے عرصے میں اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا. شکر ہے اندر فنکشن ہے. اپنے عروج پہ تھا. اسٹیج پہ دلہا دلہن رشتہ دار دوستوں کے جلوے میں مسکرا رہے تھے. سونیا بھائی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داؤد بھائی بھی. فروزی فراک کی چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی. اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی. سو بے دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی. بے حیا بے حیا بے حیا. ڈولی کے الفاظ کی پاس گشتہ توڑے کی طرح اس کے دماغ میں برس رہی تھی. وہ بے حیا تو نہیں تھی. وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی. اس نے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی اور سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا تھا. وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی. یہ داؤد اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے. صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی. دسمبر ختم ہونے کا تھا اور ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی. ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس سے باہر دروازے پر لگی لیس دیکھ رہی تھی. مس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں صرف 2 لڑکیاں اسپانجی یونیورسٹی جا رہی تھی. حیا سلمان، ختیجہ رانا. یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی. سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی. لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی. دفتن اکب سے کسی نے اسے پکارا. ایکسکیوز می. وہ چونک کر پلٹی. پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری، پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ. وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا. وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ ہی بہت بری لگی تھی. یہ حیا سلمان کون ہے بھلا؟
وہ چشمے کے پیچھے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی ہو۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں، میری فرینڈ مجھے ڈی جے کہتی ہیں۔ مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں تو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بارے میں، حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گہرائی سفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا، حیا بھی بول لو۔ چلو اب وہ گاڑی لاک کر کے کوف زدہ سی ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں، خیریت ہے؟ خیریت نہیں لگتی۔ جی وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا علم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ، تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا